یہ پروگرام آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور یہ پروگرام احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پوڈکاسٹر چشتی باوا اور قریشی بانو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے اس خزانے میں اتر رہے ہیں جسے کھولنے سے شیطان بھی کانپتا ہے۔ آج کی ہماری چرچا ہے آیت الکرسی پر۔ جیسا کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے کہا تھا، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس ایک آیت میں پورے کائنات کا باغباں خود کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے پاس محمد تسلیم رضا کا ایک بہت گہرا وشلیشن ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آخر اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ کیوں اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے؟ اس کی عظمت وہ ایک بہت مشہور واقعے سے جڑی ہے۔ جب نبی کریم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، جو قرآن کے سب سے بڑے عالموں میں سے تھے، کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا آیت الکرسی۔ جی، اور نبی نے ان کی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ لیکن جو زیادہ حیران کرنے والی بات ہے وہ دوسرا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اور شیطان والا۔ بالکل۔ آپ سوچئے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان خود پکڑ میں آنے پر یہ راز کھولے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ واو! مطلب دشمن خود آپ کی ڈھال کی گواہی دے رہا ہے۔ جی، اس سے بڑی تصدیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو چلیے اسی ڈھال کی بناوٹ کو سمجھتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سے۔ یہ صرف دو نام نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ تو ایک پورا تصور ہے۔ الحیو یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہماری زندگی تو وقتی ہے، اس کی دی ہوئی ہے، پر وہ اپنی ذات سے زندہ ہے۔ اور القیوم مطلب وہ جو سب کچھ تھامے ہوئے ہے اور خود اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا ورودھا بھاس ہے جسے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور شاید اسی لیے اگلی بات آتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اور یہ صرف ایک جانکاری نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ تسلی کیسے؟ ایسے کہ وہ قدرت جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے وہ ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی۔ مطلب دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ ہمیشہ سن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پکار رہے ہیں؟ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور پھر آتی ہے ملکیت کی بات۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ کہنا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ سب ایک طرح کا وہم ہے۔ بالکل، ہم تو خود زمین اور آسمان کے بیچ میں ہی ہے نا۔ تو اگر سب کچھ اسی کا ہے تو ہم بھی تو اسی کے ہوئے۔ یہ آیت انسان کو اس کی اصلیت یاد دلاتی ہے۔ اور اسی مالکیت کا اگلا ثبوت ہے شفاعت کا ذکر۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جی، یہ اس کی ایبسلوٹ اتھارٹی کا اعلان ہے۔ مطلب سفارش کسی کا حق نہیں ہے، وہ ایک اجازت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اجازت، یہ عزت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیں گے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آیت اپنے چرم پر پہنچتی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان سب کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں کرسی کا مطلب کوئی تخت تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کے علم کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر، ایک ایسی حکومت جس سے کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ اور اس پوری کائنات کی حفاظت کرنے میں اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ یہی تصور تو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے کہ اس کی پناہ گاہ کتنی طاقتور ہے۔ تو کل ملا کر آیت الکرسی صرف حفاظت کی ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات اور کائنات پر اس کی حکمرانی کا ایک مکمل، ایک گرینڈ ڈیکلریشن ہے۔ بالکل، اور یہ چرچا ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جی، ہم پوری زندگی کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ کیا کبھی ایک پل رک کر یہ کہا ہے کہ اے میرے مالک، میرا جو کچھ ہے وہ اصل میں سب تیرا ہے؟ یہ سوال تو ہماری ملکیت کی پوری سوچ کو ہی بدل دیتا ہے۔ جان ایلیا نے شاید اسی کیفیت کے لیے کہا ہو، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم چیزیں سنبھالتے رہ جاتے ہیں جبکہ اصل مالک کوئی اور ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے اپنوں پر ہمیشہ برستی رہے۔ خدا حافظ۔
یہ پروگرام آمین میڈیا کی ایک وشلیشناتمک پرستوتی ہے. اس کے سمپادک جناب عثمان قریشی ہیں. اسے اکادمک ادیشوں کے لیے لکھا گیا ہے، جس کا کوئی راجنیتک ارادہ یا مانہانی کا مقصد نہیں ہے.